يا أيها الذين آمنوا بیویاں اور اولادیں تو انسان کے سب سے بڑے رازدار اور سب سے زیادہ دل کے قریب ہوتے ہیں، اور ان کی محبت کو قرآن نے دوسرے مقام پر بیان بھی کیا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ فرمائی اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی ہجرت کا حکم دیا، تو کچھ افراد ایسے تھے جو ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے انہیں یہ آر دلائی اور یہ کہا کہ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو کاروبار تباہ ہو جائے گا، کھانے کو کیا ہوگا، وہاں جا کے لائف کیسے سیٹل ہوگی، اور بہت ساری باتیں جن کی باتوں میں آ کر کے ان حضرات نے اس وقت ہجرت کا ارادہ ترک فرما دیا۔ لیکن جب بعد میں انہوں نے ہجرت مدینہ کی تو جب وہ مدینے گئے تو دیکھا کہ وہ حضرات جنہوں نے آقا علیہ السلام کے حکم پر اسی وقت ہجرت کر لی تھی، انہوں نے مدینے میں رہ کے بہت سارا دین حاصل کر لیا اور وہ فقیہ بن گئے۔ تو پھر ان صحابہ کرام نے کہ جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور بیویوں کی اور اولادوں کے کہنے کی وجہ کر وہ انہوں نے پہلے ہجرت نہیں کی تھی، انہیں اپنی بیویوں پر اور اولادوں پر سخت غصہ آیا کہ ان کی وجہ کر وہ دین سیکھنے سے محروم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ دشمن ہیں تو ان سے بچو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان صحابہ کو ان پر غصہ آیا تو اللہ نے فرمایا ان سے درگزر کرو۔ یہ صرف اس موقع کے لیے نہیں تھا، اس اسلوب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو فی زمانہ بلکہ ہر دور میں یہ چیز رہی ہے، اور موجودہ دور میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ ایک شخص بیچارہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگانا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں لگانا چاہتا ہے، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی وجہ کر، بچوں کی وجہ کر خود کو نیکیوں کی طرف نہیں لگا پاتا۔ جیسے کسب حلال کا معاملہ دیکھ لیجئے، ایک بندہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے اور محدود وسائل اور محدود آمدنی کے ساتھ گزر اوقات کرتا ہے، اب وہ بیوی اس کی بار بار تم کیا کرتے ہو، یہ دیکھو فلانی کا شوہر کتنا کماتا ہے، وہ دیکھو اس نے اپنا گھر بھی کر لیا، وہ دیکھو اس کی گاڑی بھی ہو گئی ہے، کتنی اچھی لائف، ہمارے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی، اس کے باوجود ایک اس کی زندگی میری زندگی ہے، میری قسمت پھوٹی تھی کہ میرے نصیب میں ایسا شوہر آ گیا۔ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں یہ طبقہ یعنی بیوی اور اولاد کا کرتا ہے کہ جس کی وجہ کر ایک شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے محدود وسائل میں حلال کما رہا ہوتا ہے، پھر وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور اس روایت کا مفہوم ملتا ہے کہ کئی بار کوئی شخص اپنے گھر والوں کے کہنے کی وجہ کر حرام کام کر جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا، جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ماحول دیکھ کر کے تقاضا خوب سے خوب تر کا ہو رہا ہوتا ہے تو بندہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں شریعت مطالعہ نے باضابطہ اصول دیا۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سردار بنایا ہے، تو سردار وہ نہیں ہوتا جو رعایا کی بات میں آ کر جیسی رعایا کہے ویسا کرنا شروع کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورا ہمیں ضابطہ دیا۔ والدین، اولاد، بیویاں، گھر والے سب کی اطاعت، سب کی بات ماننے کا بھی ہے، لیکن اس کے لیے پیمانہ کیا ہے، اس کے لیے اصول کیا ہے کہ بیویوں کی بات، گھر والوں کی بات، بچوں کی بات کس حد تک مانی جائے اور کب کب مانی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، ہر وہ عمل کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس میں پوری کائنات بھی اگر راضی ہوتی ہو تو بھی اس عمل کو نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے بعض حضرات ہیں داڑھی نہیں رکھتے، وجہ پوچھی تو کہا وہ بیوی کہتی ہے کہ یہ اچھی نہیں لگتی۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کسی صورت جائز نہیں ہے۔ تو یہ اگر اصول یاد رہے، یہ حدیث پاک یاد رہے ہمیں، تو پھر انشاءاللہ کسی بھی جگہ پر ہم کوئی بھی کچھ کہتا رہے، ہم گناہوں کی طرف نہیں آئیں گے۔ اپنے بال بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، اچھے گزر اوقات کے لیے ان کو وسائل مہیا کرنا، یہ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے اور ہر ذی شعور کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے گناہوں کی طرف جانا اور اللہ کو ناراض کرنے کے لیے جانا، یہ اس سے بڑی بیوقوفی اور حماقت نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کسی جنگ پہ روانہ فرمایا اور اس لشکر کا امیر ایک انصاری صحابی کو بنایا۔ کسی جگہ پر ان صحابہ کرام نے، ان حضرات نے قیام کیا تو وہ جو امیر تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے کسی بات پر، اور انہوں نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ سب نے اطاعت کی، لکڑیاں جمع ہو گئی، انہوں نے کہا آگ لگاؤ۔
بڑی سی آگ لگا دی گئی اور بہت آگ بھڑکا دی گئی. تو وہ جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے کہا اب سارے 1 بائی 1 اس آگ کے اندر چلے جاؤ. اب وہ سارے پریشان کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں امیر کی اطاعت کا حکم تو دیا. سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے امیر کی اطاعت کرو اگرچہ تم پر کالا حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے. اب صحابہ کے سامنے ایک طرف تو یہ فرمان تھا اور دوسری جانب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں مرنے کا حکم دے رہا ہے. تو حضرات صحابہ کرام نے ان سے گفتگو شنید کی, پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, پھر انہوں نے اس معاملے کو رہنے دیا. جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ معاملہ بیان کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی اس وقت اطاعت کر لیتے اور آگ میں چلے جاتے تو پھر تم ہمیشہ اسی آگ میں رہتے. یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی سے منع فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور بندہ یوں خود بخود آگ میں چلا جائے کہ ایک امیر کہہ رہا ہے. تو وہی والی حدیث پاک کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو وہ حضرات جو بیوی بچوں والے ہیں, گھر بار والے ہیں, یقیناً بیوی بچوں کے لیے وسائل مہیا کرنا, ان کے لیے اسباب مہیا کرنا اچھی چیز ہے. اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم رب کی نافرمانی کی طرف جائیں, اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی نافرمانی کی طرف جائیں. نماز چھوڑنا, گناہوں کی طرف جانا, حرام کمانا, یہ ان سارے کاموں کی اجازت ہرگز نہیں ملے گی. اچھا, جب یہ فرمان ہم سنتے ہیں تو پھر فوراً ہی ہمیں ذہن میں یہ خیال آتا ہے اچھا بیویاں دشمن ہوتی ہیں, اولاد دشمن ہوتی ہے. قرآن کریم نے ایک ماحول بیان فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیوی دشمن ہو. یہ ضروری ان معنوں میں کہ ہر بیوی گناہ نیکیوں سے روکنے والی ہو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ یہ کنز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں دنیا کا بہترین کنز یعنی خزانہ, میں تمہیں دنیا کا بہترین کنز نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا دنیا کا بہترین کنز نیک بیویاں ہیں, متقی بیویاں. اور قرآن نے خود ان نیک بیویوں کی نشانی بیان فرمائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ, وہ نیک بیویاں تمہاری عدم موجودگی میں اپنی پارسائی کی بھی حفاظت کرتی ہیں. تو یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کے اندر برائیاں رکھی ہیں وہی اچھائیاں بھی رکھی ہیں اور ان کی اچھائیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں. پھر آج جس نیک بیوی اور کائنات کی سب سے عظیم بیوی کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور کائنات کی سب سے عظیم ماں کا دن ہم منا رہے ہیں, اگر ان کو دیکھیں تو ہر بندہ آنکھ بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف بیویوں کا وہ کردار ہے کہ جو مردوں کو گناہوں پر لے جانے کی طرف مجبور کرتا ہے, وہیں دوسری طرف ایک ایسا کردار بھی موجود ہے, اللہ اکبر, جس کردار کا نام جناب ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کا یوم وصال آج 10 رمضان المبارک ہے. کیسا کردار ہے, کیسا حسین شاہکار ہے کہ امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا جب شرف ملا تو سرکار کو ان سے اتنی محبت اور حضور دو عالم علیہ السلام کو ان سے اتنا پیار تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا کہ سرکار نے ان کی حیات میں دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا. اور آقا دو عالم علیہ السلام نے ان سے بے پناہ محبت کا جاں بجا اظہار فرمایا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ان سے کس قدر پیار فرماتے ہیں. اس کا ذکر جناب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کسی پر میں اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا سیدہ خدیجہ پہ کرتی تھی. مجھے رشک آتا تھا کہ جیسے حضور ان کا ذکر کرتے تھے, جیسے حضور ان کا نام لیتے تھے. اور میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ سیدہ خدیجہ پاک حضور سے 15 سال بڑی ہیں ظاہری عمر میں, سرکار علیہ السلام سے 15 سال بڑی. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے, سیدہ خدیجہ پاک کی عمر 40 سال ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا اس سے پہلے کوئی نکاح نہیں ہوا اور سیدہ خدیجہ پاک کے 2 نکاح ہو چکے ہیں اور دونوں شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, یعنی سیدہ خدیجہ پاک بیوہ ہیں. اور یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک خاص طبقہ جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور امی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ اتنی کم عمر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ تھی, سرکار دو عالم علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی, اور اس طرح کی باتیں کر کے امت کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ عرب کے اس ماحول کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جس ماحول میں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کا نکاح عرب کے نہیں کائنات کے سب سے حسین انسان سے ہو رہا.
آج کے دور میں کوئی کرے گا؟ خوبرو ہو، اسٹیٹس ہو، کردار ہو، قبیلہ ہو، کنبہ ہو، نام ہو، شہرت ہو، عزت ہو، وجاہت ہو، ہر طرح کے اللہ رب العالمین نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہو اور اس کے پاس 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کسی عورت کا پیغام نکاح ہے اور وہ قبول کرے گا؟ ہمارے دور میں تو یہ ممکن نہیں لگتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں حضور دو عالم علیہ السلام نے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اس کی حکمتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، اس کی واضح حکمتیں موجود ہیں، اور یہ نکاح خود سے نہیں ہوا بلکہ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ سے میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر فرمایا۔ اور یہ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ آپ حدیث اٹھائیں، علماء جانتے ہیں کہ جو عورتوں کی بلوغت سے پہلے اور بلوغت کے بعد کے بالکل آغاز کے احکامات ہوتے ہیں، اٹھائیں حدیثیں، یہ سارے احکامات جناب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے امت تک پہنچائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حیا کا عالم تو یہ ہے، حدیث کہتی ہے، صحابہ کہتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے اندر اتنی حیا تھی، جناب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کنواری لڑکی کے اندر جتنی حیا ہو، وہ فی زمانہ کنواری نہیں جو معاذ اللہ بے حیائی کی طرف جائے، وہ کنواری لڑکیاں جو پاک باز ہوں، جن کے ہاتھوں کے ناخن بھی کوئی نہ دیکھے، کہتے جتنی حیا کسی کنواری پاک باز لڑکی کے اندر ہوتی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ حیا والا پایا، حضور کے اندر اتنی حیا تھی۔ تو اب سرکار یہ احکام امت سے کیسے بیان کریں؟ مجھے بتائیے، آپ اور ہم جیسے لوگ الحمدللہ اللہ کی وجہ سے دین کی وجہ کر حیا ہمیں ملی ہے، میں پوچھتا ہوں ہم کیا اپنی بیٹیوں سے وہ احکامات بیان کر سکتے ہیں؟ بلوغت کے احکامات کیا ہم اپنے گھروں کی بہنوں سے یہ احکامات بیان کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ بندہ اپنی بیوی سے یہ احکامات بیان کر سکتا ہے، بندہ اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رفیق حیات بھی دی کہ جن کی شان یہ تھی کہ بالکل بلوغت سے پہلے اور بعد کے احکامات انہوں نے وہ ایام دیکھے اور حضور سے پوچھے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو سارے احکامات بالتفصیل بیان کیے، اور امت کے پاس آج جو لڑکیوں کے ابتدائی ایام کے احکامات کی تفصیل موجود ہے وہ ساری کی ساری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس سے موجود ہے۔ تو یہ ایک حکمت تھی، اس کے علاوہ 20 حکمتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو عرض کریں گے۔ تو جہاں سرکار نے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا، وہیں پہلا نکاح حضور نے سیدہ خدیجہ پاک سے کیا، اور جن کی عمر 15 سال حضور سے بڑی ہے۔ تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ السلام کی نکاحوں میں بھی جو حکمتیں تھی وہ تبلیغ دین تھی، اشاعت دین تھی، اور اس کی وجہ سیدہ خدیجہ پاک سے نکاح کی وجہ جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور سرکار پر پہلی وحی آئی، سرکار کو سخت سردی لگی، ابرد سرکار فرماتے ہوئے آئے ماں سیدہ خدیجہ پاک کے پاس۔ تو سیدہ خدیجہ پاک ایک بردبار تجربے کار عورت تھی، کوئی کم عمر لڑکی، کم عمر عورت اس ماحول کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک تجربے کار عورت جو ایک بڑی مشہور تاجنہ بھی ہو، ایک زمانہ دیکھا ہوا ہو، ایک اثر و رسوخ عزت و وجاہت کے ساتھ رہتی ہو، ایسی عورت ہی اپنے اس ماحول کو سنبھال سکتی تھی کہ جب سرکار آئے، اور سرکار نے پسند کتنا فرمایا۔ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سرکار کی کسی بھی زوجہ پر رشک نہیں کرتی تھی سوائے سیدہ خدیجہ پاک کے، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر کرتے ہوئے سنتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دیجئے۔ جب بھی پیارے آقا کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے، سیدہ خدیجہ پاک کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیجتے کہ ان کی تمام سہیلیوں کو وہ گوشت کفایت کر جاتا۔ حضور کی محبت کا عالم، سرکار فرماتے ہیں میری بیویوں میں خدیجہ جیسی کوئی نہیں، اور آقا دو عالم علیہ السلام بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور سیدہ خدیجہ پاک ہی وہ ہیں کہ سرکار کی 7 اولادوں میں سے 6 اولادیں جناب سیدہ خدیجہ پاک کے بطن اطہر سے۔ سرکار کی کتنی شہزادیاں ہیں بولیے؟ سارے بولیں گے نا، ہم نے یہ سبق یاد کیا تھا 3 رمضان کو، شہزادی کا عرس منایا تو ہم نے سبق یاد کیا تھا، والدہ کا عرس ہے تو سبق سنانے کا وقت ہے۔ کتنی شہزادیاں تھی؟ 4 شہزادی۔ بڑی شہزادی کا نام سیدہ زینب، دوسری شہزادی کا نام سیدہ رقیہ، بولیں گے تو منہ سے خوشبو آئے گی انشاءاللہ، یہ وہ ہستیاں۔ دوسری شہزادی کا نام سیدہ رقیہ، تیسری شہزادی کا نام سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی شہزادی کا نام ماں شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 شہزادے بھی حضور علیہ السلام کے انہی کے شکم اطہر سے ہوئے ہیں، اور ایک جناب ابراہیم جناب سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔
تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں خدیجہ پاک سے ہوئے. سیدہ خدیجہ پاک کون ہیں؟ جو حسنین کی نانی ہے اور جن کی ساس محترمہ کا نام اللہ اکبر جناب سیدہ آمنہ ہے، جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ. یہاں پر بھی یہ بات بڑی ہمارے لیے ذوق کا باعث ہے. میں مطالعہ کر رہا تھا، یہ نظر سے گزری بات کہ سیدہ خدیجہ پاک کے پاس ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضور کی رضائی والدہ. تو سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عزت و اکرام کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھایا اور 40 بکریاں اور 5 اونٹ ان کو تحفے میں دیے. تو یہ ساس اور بہوؤں کی محبت کا انداز بھی دیکھیے. اسلام نے پورا معیار اور سارا نصاب ہمیں دے دیا ہے. آج تو ساس اور بہو کا تذکرہ آیا تو لڑائی جھگڑے کا کانسیپٹ آتا ہے، اور وہاں پر حال یہ ہے کہ ساس آتی تو ماتھا چومتی ہے اور بہو اپنا اتنا سارا مال ساس کی خدمت میں پیش کرتی ہے. اور آج بہو کہتی ہے سامان لانا نا تو اماں کو مت دکھانا، چھپا کے لانا. تمہاری ماں سارا حصہ لے لیتی، میں کیا کھاؤں گی؟ ساری زندگی تو تمہارا پیسہ ماں کھاتی رہی ہے، اب بھی کیا مائی کھائے گی؟ چھپا کے لانا. وہ چھپا کے جیب میں رکھ کر لاتا ہے. بیٹا کیا ہوا؟ آ گئے خیریت سے؟ ہاں ماں آ گیا. اور اندر جا کر بیوی کو دینا. جب لائیے تو 2 چیزیں لے آئیے، والدہ کو بھی پیش کیجیے اور والدہ کو بھی چاہیے کہ پھر وہ سمجھیں کہ یقیناً یہ لڑکا اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ سمجھیں کہ ظاہر ہے وہ ماں جس نے پال پوس کے جوان کیا ہے اور اتنا خوبرو نوجوان مجھے دیا ہے، اس ماں کے حقوق بھی تو ہیں جو وہ ادا کریں گے. بہرحال ہمارے اسلاف کی سیرت بہترین نمونہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. آج کے دن ضرور ایصال ثواب کیجئے، انشاءاللہ ہماری قبریں تو روشن ہوں گی. اللہ نے چاہا تو سیدہ خدیجہ پاک کا فیضان اگر گھر پہ آیا تو اب دیکھیں گے ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں بھی انشاءاللہ سیدہ خدیجہ پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حیادار اور انشاءاللہ شریعت مطہرہ کی عاملہ بنیں گی. آخری بات اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے دیکھا آج 10 تراویحاں اور 10 ہمارے دروس مکمل ہو گئے. 10واں روزہ آج شروع ہو گیا، پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے پیمانے پہ بخاری مسجد کا کام چھڑا ہوا ہے، ڈیمولش ہو چکی ہے، اور ہم کھلے صحن میں الحمدللہ اتنے بہترین ماحول میں نمازیں ادا کر رہے ہیں. لیکن ان 10 دنوں میں نے کہیں پر آپ کے سامنے ڈونیشن کا ذکر نہیں کیا کہ بھائی ہم چندہ لینے آئے ہیں، نماز کے بعد چندہ دیتے جائیے گا، فنڈ دیجئے، بہت بڑا کام ہے، کہیں پر ذکر نہیں کیا. بلکہ ایک مرتبہ ایک آیت کریمہ میں نے بیان کرنی تھی تو فیصل بھائی نے پوچھا کون سی آیت بیان کرنی؟ میں نے کہا یہ آیت. انہوں نے کہا نہیں یار یہ آیت بیان نہیں کرو، ورنہ اس آیت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے نا وہ چندہ لینے کا ذہن دے رہا ہے. یہ چاہ رہے ہیں، یہ فجر کے بعد کے درس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چندہ ہے. تو انہوں نے منع کیا. میں نے کہا نہیں، یہاں پہ چندے کا ذکر نہیں ہوگا، یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہوگا ان 10 دنوں میں ہم نے کوئی بات نہیں کی، لیکن کام بہت بڑا ہے. اگر بات نہیں کی تو ماشاءاللہ سمجھدار لوگوں کو چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. حال یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں ہمارے مہران بھائی ذمہ دار ہیں، ظہر اور عصر میں 1000 روپے چندہ آتا ہے. اب اتنی بری صورتحال، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر درس میں پھر یہ ذہن دیں کہ یار آپ اللہ کی راہ میں دیں، مسجد کا کام ہے، 50-60 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، کیسے پورا ہوگا؟ ابھی تو رمضان شریف کا جو بجٹ ہے نا وہ بھی 50% ریکور نہیں ہوا جو رمضان شریف میں. ورنہ آپ دیکھیں اخن میں جمعہ ہو رہا، اور اخن میں جمعہ ہونے پر کوئی خرچہ نہیں تھا. یہاں پر بڑے پیمانے پہ اخراجات کیے گئے کہ بھائی ایک اچھے ماحول میں جمعہ ادا کیا جائے، ایک اچھی چیز میسر آئے. تو میں آپ تمام سے کہوں گا کہ اس میں حصہ ملائیے، اور آپ اپنے گھر میں آس پڑوس بھی مدد کیجیے. لیکن میں کہتا ہوں ان لوگوں سے جو کر سکتے ہیں، جو ایک بڑا اماؤنٹ دے سکتے ہیں، جو ہمارا دست و بازو بن سکتے ہیں. یہ 100 سالہ پلاننگ ہے، اور مجھے یقین ہے حالات کے تناظر میں کہ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یقیناً یہ ہمارے لیے کتنا بہترین صدقہ جاریہ ہوگا کہ ہم نہیں رہیں گے لیکن انشاءاللہ بہاریں ایسی رہیں گی، برکتیں ایسی رہیں گی، دین ایسی پھیلایا جاتا رہے گا، اور بھر بھر کے ثواب ہماری قبروں میں پہنچایا جاتا رہے گا. اس لیے سیدہ خدیجہ پاک جنہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، آج ان کے عرس پاک میں اگر ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم بھی نیت کریں کہ ہم اپنا بھرپور حصہ شامل کریں گے. بولیے نا انشاءاللہ. یہ نیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزم کو ظاہر کرتی ہے. ہم حصہ شامل کریں گے انشاءاللہ، اور بھرپور کریں گے، جہاں تک ریسورسز ہیں اس کو استعمال کریں گے، تاکہ ہم جو بڑا ایک الحمدللہ بجٹ لے کر کے اور بڑا مقصد لے کر چلے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب کرے. یہ کام آپ لوگوں نے ہی مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہی اللہ کروائے گا. لیکن جس کو اللہ توفیق دے گا اس سے ہوگا. ورنہ جیب میں لاکھوں لے کر کے 10 روپے کا نوٹ ڈھونڈ کے ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری جیب خالی کر کے جانے والے. جس سے اللہ توفیق دے اس سے کام لے لے. اللہ تعالیٰ میری ماں سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے ہماری اس بخاری مسجد کی تعمیرات کو اللہ جلد مکمل فرمائے، اور جو خرجات اپنے فضل سے
اللہ رب العالمین ہمیں وہ معاونین دے جن کے ذریعے بہترین انداز سے ان سارے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ.